الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا والسعی غریبا وطوبى للغرباء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے میں جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا کہ طاغوت کیا چیز ہے اور طاغوت کے انکار کے بغیر آپ توحید کا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ اللہ پہ ایمان کی پہلی شرط جو ہے وہ طاغوت کا انکار ہے، اور اس کے بارے میں بہت حد تک تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی کہ طاغوت بنیادی طور پر کیا چیز ہے اور اس کو کیا تصور ہے اس کا جو کہ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کے انکار کے 3 درجے ہیں، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ میرا اللہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے قرآن پاک نازل کیا ہے، وہ ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے، لیکن ہم عملاً کسی اور طرف جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور دوسرے چھوٹے موٹے کام ایسے جتنی بھی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں کرتے ہیں۔ اس انکار کو فسق کہا جاتا ہے۔ مطلب اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو مان لے ایک دفعہ کہ یہ اللہ ہے اس کائنات کا، اس کا ایک نظام کار ہے، وہ سب کچھ ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کریں تو وہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ غضب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ دوسری درجہ وہ ہے کہ جو بالکل نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ قسم کی چیز کوئی چیز نہیں، اللہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ملحد ہیں، جو کچھ میں اصولاً انکار کر دیتے ہیں، نہ ہدایت کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو، لیکن ان کے درجہ کم ہے۔ وہ بنیادی طور پر اس نافرمان بڑے آدمی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک حکمران یہاں پر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کے قوانین کو نہیں مانتا، اور ہم اس کی اطاعت کر کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں، مکمل انکار۔ یہ دو آپ کے انفرادی سطح کے اوپر دونوں جرم ہیں، فسق اور کفر۔ فسق کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں کو نہیں مانتے ہو، ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس بہت گفتگو ہو چکی۔ تیسرا وہ ہے کہ جو مکمل طور پہ باغی ہو کے اللہ کے مقابلے پہ ایک حکومت قائم کر لیتا اور کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن کا بنایا ہوا دستور ہے، یہ میرا بنایا ہوا دستور ہے، میں اس کو نافذ کرتا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں جب بھی آئے اللہ نے ان کے مقابلے میں نبیوں کو بھیجا۔ نمرود نے دعویٰ کیا، اور سیدنا ابراہیم کی جو بحث ہے اس کے ساتھ کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔
تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اور کافر جب حیران رہ گیا، تو کیونکہ اس نے اس اللہ کے مقابلے پہ بادشاہت قائم کی ہوئی تھی، اللہ کی بادشاہت کا انکار کیا ہوا تھا، تو اس کے مقابلے میں انبیاء اٹھے۔ فرعون کے بارے میں بھی یہی تھا کہ فرعون نے، میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، میں بہترین پالنے والا ہوں، میں تم کو رزق دیتا ہوں، میں فصلیں تمہاری سامنے اگاتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں جو ایٹریبیوٹس لکھتے ہیں، جتنے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، حکمرانی کے اوصاف ہیں، وہ سارے میرے اندر ہیں، قانون میرا نافذ ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں میری ہیں، تو میں ہی بنیادی طور پر ایک یہاں پر حکمران ہوں۔ اس کے انکار کے لیے بھی انبیاء آئے تھے۔ اسی طرح کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جو طاغوت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، مثلا ایک ایسی کھلی نافرمانی جو پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کے مقابلے کے اندر انسان کی اپنی ذاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پورے کا پورا معاشرہ سمجھتا تھا کہ مردوں کے ساتھ جنسی فعل کرنا ایک روٹین کی بات ہے، اور اللہ کے اس بنیاد سے انکار کر دیتے تھے۔ اسی لیے جب ان پہ عذاب نازل ہوا ہے تو اس بحثیت مجموعی معاشرہ طاغوت بن چکا ہوا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ جو فرشتے خوبصورت بچوں کی صورت میں آئے تھے، اس کی مخبری کرنے والوں میں سے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غضب نازل کیا، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کو نکال لیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، پورا معاشرہ طاغوت بن چکا ہوا تھا کہ کم تولنا جائز ہے، اور اس کے اندر آواز نہیں بلند ہو سکتی تھی۔ مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی کو معاشرے نے معاشرتی سطح پہ اختیار کر لیا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ انہوں نے کہا، شعیب تم عجیب آدمی ہو، کمائیں ہم اور خرچ تیری اللہ کی مرضی کی کر، یہ کدھر سے منطق لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے شعیب علیہ السلام کہ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ تم کماتے ہو، لیکن اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے تو تم کماتے ہو، لیکن تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں نے اس دن آیت قرآن پاک کے آپ کے سامنے سورہ نحل کی تلاوت کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے طاغوت کا انجام دیکھنا ہے تو کل سیروا فی الارض، اس دنیا میں گھومو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کی ایک سیاحت ہے، اور میری امت کی سیاحت یہ ہے کہ تم جا کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو کہ کہاں کہاں اس نے عذاب نازل کیا اور کہاں کہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی۔ تو اس طرح پوری کی پوری 2-3 ہزار سال کی جو تاریخ ہے، بلکہ 5000 سال کی تاریخ میں ہر دور میں ایک طاغوت رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر طاغوت کون سا ہے، جس کے بارے میں نے سورہ بقرہ کی وہ بنیادی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر کرنے والے بنتے ہو، کافر بنتے ہو، تم کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت کو بھی تمہارے سامنے بتا دیا کھول کے کہ یہ ہدایت ہے، اور ہم نے گمراہی کو بھی بتا دیا کہ جو گمراہی کا راستہ ہے، اور پھر ان دونوں راستوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا کہ ایک گمراہی کا راستہ طاغوت کا راستہ ہے، فمن یکفر بالطاغوت، تم پہلے طاغوت کا انکار کرو، فیؤمن باللہ، پھر اللہ پہ ایمان لے کے آؤ۔ یعنی جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کرتے، جب تک آپ ایک آدمی کی نوکری نہیں چھوڑتے، کسی دوسرے کی نوکری نہیں شروع ہو سکتی، جب تک ایک جگہ سے آپ ریزائن نہیں کرتے، جب تک وہاں سے استعفیٰ نہیں دیتے، تم دوسری جگہ پہ اپلائی بھی نہیں کر پاتے، اپلائی کر بھی لو تو استعفیٰ دے کے آنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے یکفر بالطاغوت۔ اب یکفر بالطاغوت کے مقابلے میں سب سے اہم بات جو آپ نے بتائی میں نے کہ ایک ہوتا ہے حکمرانی کا طاغوت کہ فرعون نے بادشاہت کی، ایک ہوتا ہے معاشرے کا طاغوت کہ مکمل معاشرہ برائی کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور کہے کہ نہیں
یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے رسوم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے یہاں اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے نا، ہم 3000 سال سے پنجابی ہیں، 3000 سال سے پشتون ہیں، 1400 سال سے مسلمان ہیں، 70 سال سے پاکستانی، یہی دعویٰ کیا جاتا ہے نا۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ ہم 3000 سال سے قریش ہیں۔ کہاں سے لے کے آ گئے ہو یہ نسل، رنگ، زبان اور علاقے کی بات ہے، کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ تو بنیادی طور پر معاشرہ، اور پھر اس معاشرے کے اندر سے ایک حکمران پیدا ہو جاتا ہے کہ جو آج کے دور کے اندر کون سا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سے اب ڈسکس کرنا ہے اور گفتگو کرنی ہے۔ سب سے اہم ترین آیت جو سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا حال جو ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کیا، اور 1400 سال پہلے فرما دی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمہیں دیکھے وہ لوگ جو تمہارے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تم آپ پہ نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک پر، اور وما انزل من قبلکم، تم سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ لاتے ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے نہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، ہم کیا کریں گے، ہم ٹریڈیشن کے پاس، اپنے قبیلے کے پاس فیصلہ کروائیں گے، جو اینگلو سیکسن لا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروائیں گے، ہم ہمارے طرف آربیٹریشن کروا دو، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ نے اس کا انکار کرنے کے لیے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مت جاؤ ان کے پاس، کہا صاف صاف انکار کرو کہ یہ غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ انگریز کا بنایا ہوا قانون اس پہ پاس اب نہیں جاتے، یہ ایک منزل ہے، لیکن اللہ ایمان کے لیے کہتا ہے کہ ایمان اس وقت آتا ہے کہ کہہ دو یہ غلط ہے، بے شک وہ ناروے کا قانون ہے، بے شک وہ سویڈن کا قانون ہے، بے شک وہ انگلینڈ کا قانون ہے، کسی اور کا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس لیے کہ تم اگر اس طرف ذرا سے بھی ٹلٹ دکھاؤ گے تو اللہ شیطان جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف دھکیلتا چلا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جب وہ طاغوت سے انکار کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ایک بڑی مضبوط رسی کو پکڑ لیتے ہیں، میرا سہارا آ جاتا ہے، طاغوت کو انکار نہیں۔ اور اللہ پہ ایمان کا وہ سہارا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ یار ہے، اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نگہبان ہے، کن لوگوں کا؟ جو ایمان لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں، یخرجونہم من اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکی سے، ضلالت کی تاریکی سے، گمراہی کی تاریکی سے مسلسل نکالتا رہتا ہے۔ وہ زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ چوری کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی اور، اللہ کہتا ہے کہ نہیں تم اس طرف نہ جاؤ، اللہ اس کے سامنے خوف پیدا کرتا ہے، دلائل و براہین پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے تمام تر بڑے برگزیدہ لوگوں کے لیے باقاعدہ دلائل پیدا کیے، براہین پیدا کیے۔ یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں کتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کہتا ہے بھٹک رہے تھے، ہم نے اگر براہین نہ ہوتے تو بھٹک جاتے زلیخا کے سامنے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات والذین کفروا، اور جو انکار کرتے ہیں، اولیاء الطاغوت، وہ کس کے دوست بن جاتے ہیں، وہ کس کے ساتھی بن جاتے ہیں، وہ کس کے یار بن جاتے ہیں؟ طاغوت کے یار بن جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو وہ کرتا ہے کہ وہ نور سے ظلمات کے اندھیرے سے، روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے دور، جدید دور میں اس پورے کا پورا جو ایک سسٹم ہے جس کو ہم انٹرنیشنل مالیاتی نظام کہتے ہیں اور انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں، یہ گزشتہ 100-200 سال پہلے انسانوں نے اپنے عقل اور فہم سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں ایک سسٹم کو سامنے رکھ کے بنایا۔
یہ آسمان سے نہیں اترا، یہ سارے یونائٹڈ نیشن اور یہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور یہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم اور یہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے 200-250 سال کی محنت سے بنا۔ 200-250 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 لوگ ہیں صرف، حزب اللہ کے دھڑے کے لوگ اور حزب الشیاطین شیطان کے دھڑے کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رنگ، نسل، زبان، علاقے کے بت میری پاؤں تلے کرچی کرچی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شعوبم و قبائل لتعارفوا، ہم نے قبیلے اور یہ بنائے تعارف کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا 2-3 چیزیں ایسی بنائی جائیں کہ جس پہ یہ سسٹم ریسٹ کرے۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی قومیت کا تصور، کہ انسان جو ہے اس کے اندر 4 چیزوں سے قومیتیں بنتی ہیں، رنگ سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، نسل سے بنتی ہیں اور علاقے سے بنتی ہیں۔ اب علاقے کی بنیاد پہ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں اور یہ پوری دنیا کو انہوں نے ایک چڑیا گھر بنا دیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے ایک بندہ اٹھتا تھا، بغداد میں جا کے لکھتا تھا، حکیم ہندی اس کی دکان چلتی تھی، وہاں سے آتا تھا وال سٹی میں آ کے بغدادی جو ہے وہ حکیم ہوتا تھا یا بغدادی تاجر ہوتا، اس کی دکان چلتی تھی، باؤنڈریز نہیں تھی، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نسل، رنگ اور زبان کے علاقے پہ تقسیم کی جائے۔ جس چیز کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، اسلام کس کو افضل کہتا ہے؟ ہجرت کرنے والوں کو۔ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ کس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنی زمین کو چھوڑا۔ جس کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ہے۔ جس دن یہ ماں، دھرتی ماتا انسان کے لیے پانی نہیں دیتی، جس دن یہ دھرتی ماتا جانوروں کے لیے گھاس نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس ماں سے محبت ہوتی تو ایرینز ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوتے، یہاں نہ آتے۔ کوئی شخص نہ بیماری میں یہاں رہا ہے، نہ مصیبت میں یہاں رہا ہے، نہ زلزلے میں یہاں رہا ہے، نہ طوفان میں رہا ہے، ہمیشہ اس نے پہلے بوریہ بستر باندھا اور کہا ہے ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں وطن ہم میں تیری شمع کے فرمانوں میں۔ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرے توحید کی قوت سے کبھی ہے، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ سب سے بڑا فتنہ 1920 میں آیا، پاسپورٹ کا ڈیزائن، یہ میرا پنجرا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرے جو لوگ اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سجدہ شکر ادا کروں تو کم نہیں ہے کہ مصریوں نے کہا ہمیں ہمارا ملک دے دو، ہم نیل کے دریا کے وارث ہیں، ہم فرعون کی قوم ہیں، کہا تم لے لو۔ عراقیوں نے کہا ہمیں ہمارا ملک دے دو، ہم بابل و نینوا کی تہذیب ہیں، حمورابی کے قوانین تھے، ہینگنگ گارڈن اور بیبلونیا ہم نے بنائے تھے۔ ایرانیوں نے کہا ہم تو سائرس اعظم کے وارث ہیں، ہمیں دے دو۔ یونانیوں نے کہا ہمارے ہاں سقراط پیدا ہوا تھا، ہمارا ملک دے دو۔ میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہمارا دادا ایک تھا، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ ہم نے یوم بدر پیدا کیا تھا پاکستانیوں نے، کہ عباس ابن عبد المطلب ایک طرف ہیں اور حمزہ ابن عبد المطلب دوسری طرف، عقیل ابن ابی طالب ایک طرف ہیں اور علی ابن ابی طالب دوسری طرف، سگے بھائی مقابلے پہ کھڑے گئے، یوم الفرقان پیدا کر دیا۔ عبیدہ ابن جراح ایک سر پکڑ کے لائے، ایک کان سے پکڑا ہوا، رسول اللہ نے پوچھا عبیدہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا، مقابلے پہ آیا، سر کاٹ کے لے آیا۔ ہم ہیں وہ لوگ پوری دنیا کے 120 ممالک میں جس میں نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے جو صرف اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے پوری دنیا میں ہر ملک اپنی رنگ کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے ملک کے باہر اپنے نسل کی علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے، میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، کسی اور کی تختی نہیں۔ اور جو تختی لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ طاغوت کا بندہ ہے۔
جو کہتا ہے کہ ہم 3000 سال سے پنجابی ہیں اور 3000 سال سے پٹھان ہیں اور 3000 سال سے بلوچ ہے، وہ طاغوت کا بندہ ہے. اور اللہ کہتا ہے جو طاغوت کا بندہ ہے وہ بنیادی طور پہ شیطان کا دوست ہے. دوسری بڑی چیز، پہلی تو قومیت کی بنیاد کے اوپر، اس سے کیا بنایا؟ ہم نے لیگ آف نیشنز بنائی. ظاہر بات ہے طاغوت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، سیکریٹریٹ ہوتا ہے نا. نمرود کا بھی سیکریٹریٹ تھا، فرعون کا بھی سیکریٹریٹ تھا. ہم نے پھر اس کے بعد جنگ لڑی، ایک سیکنڈ ورلڈ وار. یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم نے لیگ آف نیشنز بنا کے ہم نے پورے شیطان کی مجلس صغریٰ بنا دی. فرانس، بیلجیم، فلاں سارے ملک بنا دیے. اس کے بعد ہم نے جنگ لڑی. جس دن نارمنڈی فتح کیا 1944 میں، تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ اکٹھے ہوئے. ایک جگہ ہے برٹن ووڈ امریکہ میں، 48 ملک اکٹھے ہوئے. اب سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے کسی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ آنا چاہیے. طاغوت کا پیسہ ہونا چاہیے نا، ہر ملک کا پیسہ. انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم، کہ آج کے بعد اس پوری دنیا کے اوپر سونے اور چاندی کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرے گا. فکٹیشیس آرٹیفیشل جعلی کاغذ کی کرنسی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا 6 چیزوں میں کاروبار کرو. سونے میں کرو، چاندی میں کرو، کھجور میں کرو، جو میں کرو، گندم میں کرو، چاول میں کرو، نمک میں کرو. 6 چیزوں میں آپ فرمایا کاروبار کرو. اس چیز میں کاروبار کرو جس کی اپنی علیحدہ ایک ویلیو ہو. اکنامکس میں کہتے ہیں انٹرنسک ویلیو. آپ سونا باہر جا کے بیچنے جائیں گے بک جائے گا، لیکن نوٹ بیچنے جائیں گے تو ردی کے بھاؤ بھی کوئی نہیں لے گا جب تک اس کے پیچھے طاقت نہ ہو. اس نوٹ کو چھاپا کیوں؟ کہ ظاہر بات ہے آپ نے ملک بنا دیے تھے. 57 مسلمان ملکوں کو 57 حصوں میں تقسیم کیا. جس کے پاس جتنا زیادہ تیل تھا اتنا چھوٹا ملک بنایا. یہ بحرین ہے، یہ کویت ہے، یہ ام القوین ہے، یہ فجیرہ ہے. یہ اب تو 7 اکٹھے ہو گئے نا. اس کے بعد دبئی ہے، ابو ظبی ہے، مسقط ہے، تاکہ قبضہ کریں. اب میں نے تیل خریدنا ہے تو میں $2000 خریدوں گا، اس نے خریدنا ہے تو $2 ارب خریدے گا، اس نے خریدنا ہے $6 ارب. ہم سارے مل کے $10 ارب یا $50 ارب خریدتے ہیں. یہ $1,00,000 میں اچھی سیاہی اچھے کاغذ میں بک جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیل اگر پاکستان کے روپے میں بکنا شروع ہو جائے تو $1 کا $100 مارکیٹ میں ملے گا. تو ایک آرٹیفیشل جعلی پرومزری نوٹ کی بنیاد پہ کام کیا. کیوں کیا؟ یہ پرانا کرتے چلے آ رہے تھے. 1694 میں یہودی جو تھے، یہ گولڈن برگ میں تھے، تو یہ کرتے یہ تھے کہ لوگوں سے سونا لیتے تھے اور سونے کے بدلے میں ایک کاغذ دیتے تھے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ہم اس سے یہ کاروبار کریں. پھر آہستہ آہستہ نے کہا تم تھوڑے سے پیسے دو، میں تولہ سونا رکھو، میں تمہیں 1.5 تولے کا کاغذ دے دیتا ہوں. پھر اتنا کاغذ بڑھ گیا ان کا مارکیٹ کے اندر کہ ملکہ برطانیہ جو تھی وہ اس وقت الزبتھ اول جو تھی وہ ان کی مقروض ہو گئی. اب اس کے پاس انہوں نے کہا کہ بھائی جان پیسے، اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، ہم تو ابھی 100 years وار آف روزز. انہوں نے ایک کاغذ لے گئے، روتھشیلڈ فیملی تھی، یہ بینک آف انگلینڈ کا چارٹر بنا دیا جائے. اس نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر بنایا اور یہ نوٹ جو تھا اس کے جد امجد جو تھے پرومزری نوٹ وہ مارکیٹ کے اندر آئے. اس کی بنیاد کے اوپر کہا کہ ہر ملک دنیا کا اس کا ایک بینک ہوگا، سینٹرل بینک، تاکہ وہ کاغذ. میری پہچان قائد اعظم والا نوٹ ہے، پاسپورٹ نہیں ہے. میں پاکستان سے باہر نکلتا ہوں وہ نوٹ ردی ہو جاتا ہے. آپ چلا کے دکھاؤ پاکستان کا نوٹ، آپ انڈیا کا نوٹ چلا کے دکھاؤ فرانس میں. جس کو انہوں نے ایکویشن کے اوپر رکھا کہ ڈالر از دی کرنسی، دیٹ از دی کرنسی، جب تک اس میں کنورٹ نہیں کرو گے یہ ہے طاغوت کی بنیادی دولت. اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا اب بنائیں گے ہم. تیسری چیز، ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن. تم اس کو چھوڑ دو، اس طرف اپنا آئین لکھو. دنیا کا ہر ملک نے آئین لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کچھ سوال اٹھائے کہ کس چیز کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کہیں گے قرآن نہیں، آئین. پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ موت ہے نا. اس کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے. تو افضل کون ہو گیا؟ افضل تو آئین ہوا. ایک ملک ہے جس نے آئین نہیں بنایا اور اس کا نام ہے اسرائیل. وہ پکے تھے. 14 مئی 1948 کو
ڈیوڈ بن-گوریون نے کہا ہم کوئی کتاب ایسی تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت اور توقیر تالمود اور تورات سے زیادہ ہوگی. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج اس کو 70 سال ہو گئے بنے ہوئے بغیر آئین کے چل رہا ہے ملک. چوتھی چیز، ہر ملک کے اوپر ایک قرضہ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل ڈیٹ، کہ ڈیٹ کے بغیر تم نہیں چل سکتے. 1947 میں اس ملک کے اوپر، بر صغیر کے پاک و ہند کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. یہ انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریلوے کا نظام بناتا، اتنی بڑی نہریں بناتا. یہ مال روڈ آج دوبارہ بنائے، آپ کا پیسے نہیں ہیں. ہائی کورٹ کی بلڈنگ نہیں بنتی آپ سے. اسکول بنائے، اسپتال بنائے، ڈاکخانے بنائے، 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. الٹا 5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ یہاں سے جاتے تھے انگلینڈ تاج برطانیہ کے لیے. کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا، کوئی کسٹم ڈیوٹی بہت تھوڑی سی تھی. ایک مالیہ اور لگان وصول ہوتا ہے 9% صرف. پوری دنیا میں فائنینشیل ایئر جنوری میں شروع ہوتا ہے، ہمارے ملک میں جون میں شروع ہوتا ہے، تاکہ کیا ہو، ذمہ داروں کی وڈیاں ہو جائیں، پیسے آئیں تاکہ ٹیکس لیں. اس سسٹم کے اندر جب یہ اکنامکس بن گئی تو ایک طاقت چاہیے تھی. نارمنڈی فتح ہو چکا ہوا تھا، ہٹلر مارا جا چکا ہوا تھا، جاپان کو اپنے تباہ کر دیا ہوا تھا. اب امریکہ ایک اس پورے سسٹم کے رکھوالے کے طور پہ کھڑا تھا. اس طاغوت نے کہا اس کے لیے ہم ایک انٹرنیشنل باڈی بنائیں گے جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں. وہ یونائٹڈ نیشنز مجھے بتاتی ہے کہ قانون کیا ہونا چاہیے. وہ کہتی ہے خبردار، پھانسی کی سزا بڑی ظالمانہ ہے. اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص کے اندر تمہارے اندر زندگی رکھ دی. اور کہتے ہیں نہیں، ہماری شرٹیں نہیں بکیں گی یورپین یونین کے سامنے. 9 سال ہم نے، بلکہ 11 سال ہم نے ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں. 8,000 لوگوں کو ہم نے اس لیے پھانسی نہیں دی، مقدمے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا، GST+ نہیں ملے گا. تو ہم کس کا قانون مان رہے ہیں؟ اللہ کا یا طاغوت کا؟ کہا نہیں، تم روڈ رائٹس دو گے، وومن رائٹس، فلانا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، چینج آف ریلیجن. تمہیں مذہب کو آپ اٹھ کے جہاں مرضی چلے جائے، مذہب کو تبدیلی کی آزادی ہے. جبکہ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے جب ریاست بن جائے تو پھر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ویسے جو مرضی آپ بے شک انگلینڈ میں بیٹھ کے مسلمانوں سے کافر کر کے ہندو ہوتے تو آپ کے کوئی پابندی نہیں. لیکن چونکہ جب یہ نافذ ہو جائے، جب یہ آئین لگ جائے تو آئین کی خلاف ورزی کیا ہے؟ موت. اس لیے جس جگہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے اس جس ریاست کے اندر، وہاں کو مسلمان کو چھوڑے تو آئین کی خلاف ورزی پھر موت. اس لیے مرتد کی سزا رکھی ہوئی ہے. ویسے مرتد کی سزا نہیں ہے، اسلامی ریاست نو پھر مت کہنا کہ، لیکن ریاست بن جائے پھر ریٹیفائی کرو، سیڈا کو ریٹیفائی کرو. کیا ہے؟ کمیٹی فار دی رائٹس آف دا وومن، کہ عورتوں کے یہ فلاں حق ہے، یہ تم دو گے تب آ کے تم پڑھو گے. چلڈرن رائٹ، فلانا رائٹس. فیصلے خود اس کے مطابق نہیں کرو گے، ہم قانون بنائیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. پھر ہم ایک باڈی آف لا بنائیں گے، اس باڈی آف لا کے تحت تم آئین بناؤ گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو قصاص کی سزا ہو جائے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کا قصاص معاف کر سکے. پاکستان کے آئین میں صدر کو اختیار ہے نا، تو مقام مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ کہاں سے آیا یہ اس لیے آیا ہے کہ سوورینٹی جو ہے اس کا تصور اللہ نہیں ہے. سوورینٹی کا تصور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. ملکہ برطانیہ معاف کر سکتی ہے، صدر امریکہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے قانون جو ہے اس کو سرچشمہ میں ہوں. پوری دنیا اس طاغوت کے نظام میں کہتے ہیں قانون کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہے. 400 لوگ اگر بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ یہ قرآن صحیح ہے، اس کا قانون صحیح ہے، تو
اسی لیے اقبال نے کہا تھا گریز از طرز جمہوری، کہ جمہوری طرز سے گریز کرو، غلام پختہ کار شو، ایک نیک آدمی کا، ایک اچھے آدمی کا غلام ہو جاؤ کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی، 200 گدوں کے دماغ سے انسان کی فکر پیدا نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کہتا ہے بھائی تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اکثریت کا قانون ہے نا۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں اس طاغوت کے تحت جہاں اکثریت بہترین قانون چل رہا ہے، ایک بھارت اور ایک اسرائیل۔ بھارت میں کبھی فوج نے کبھی قبضہ کیا ملک پہ؟ نہیں کیا۔ کبھی سسٹم ڈریل ہوا؟ نہیں ہوا۔ کبھی وہاں جمہوریت کے الیکشن میں کبھی ہوا کہ آج دھوکہ دہی ہوگی؟ نہیں ہوئی۔ کبھی وہاں الیکشن کمیشن نے کچھ کیا دھاندلی واندلی؟ نہیں ہوئی۔ دنیا میں اگلے 200 سال تک 22 کروڑ مسلمان سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پر اپنی زندگی کے اندر سکھ کا سانس لے سکیں۔ اس جمہوریت کو کہتے ہیں ٹرنی آف میجورٹی، اکثریت کا ظلم۔ ایک عامر مشرف آ جائے زیادہ کہیں گے آپ ڈکٹیٹر ہیں، لیکن جو 51% ووٹ لے کے عامر بنے اس کو کیا کرو گے؟ تو بنیادی طور پر عوام کو حاکمیت، اللہ کہتا ہے حاکمیت میری ہے، ان الحکم الا للہ، میرا حکم ہے۔ یہاں حاکمیت کس کی ہے؟ عوام کی۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جواب دو۔ ہم کس کے سامنے جواب دیتے ہیں؟ ووٹر کے سامنے۔ میں عوام کے سامنے جواب دوں، عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے اللہ کے قانون کے مطابق۔ عمر کی گریبان پکڑتے ہیں تو اس لیے پکڑتی ہے وہ عورت یا مرد جو ہے وہ پکڑتے ہیں کہ بتاؤ تم نے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل لا کی نہیں، پوری دنیا کے اندر وہ تمام تر اینگلو سیکسن لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو لگایا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک اس کا اکنامک سسٹم، اس سسٹم کے تحت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ تم سود نہیں لے رہے ہوگے لیکن سود کا غبار تمہارے حلق میں آئے گا۔ میں جس سسٹم میں زندہ ہوں اس میں آٹے پر بھی سود دیتی ہے گورنمنٹ دے یا میں دوں، اس میں چینی پر بھی سود دیتی ہے گورنمنٹ دے یا میں دوں، سب کچھ۔ علامہ اقبال کی کتاب ضرور پڑھیں، اس نے 1905 میں وہ کتاب لکھی تھی علم الاقتصاد، پہلی کتاب تھی۔ وہ شخص پورے لاہور میں گھوما تھا، اس کی کتاب چھاپتا کوئی نہیں تھا۔ اس کتاب میں میرا دعویٰ ہے کہ 2022 تک تمام معاشی مسائل کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے بینک قرضہ نہیں دیتا، بینک بھروسہ بیچتا ہے۔ یہ 1 لاکھ روپے کا کاغذ گنے والے سے چینی والے کے پاس جاتا ہے، چینی والے سے کھاد والے کے پاس جاتا ہے، کھاد والے سے بیماری کی کسی اور چیز والے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے کسی اور کا، آخر میں واپس مڑتا 1 لاکھ جو ہے وہ 50 لاکھ بن جاتا ہے۔ اور 50 لاکھ اس کو کہتے ہیں بینکنگ زبان کے اندر M1 اور M2۔ یہ پورا وہ سود کا سسٹم ہے۔ آج اگر سارے لوگ بیٹھ کے مل کے اپنے چیک لے کے بینک کے اندر جائیں کہ مجھے پیسے دوں، بینک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک آرٹیفیشل فکٹیشیس سسٹم سود کا جو ہے قائم کیا گیا، جس کے بارے میں اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا تھا اس سسٹم کو مطالعے سے پہلے کہ اس کتاب میں جو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ کسی اور، اللہ نے سود کے خلاف جنگ کا کوئی اعلان کیا۔ حربًا من اللہ ورسولہ، اللہ کہتا ہے میں اور تمہارا رسول تلوار لے کر تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہے اگر تم سود کے نظام کو رکھو گے، اس لیے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم چلتا ہی سود کے نظام کے اوپر ہے۔ آج اگر مسلمانوں کا پیٹرول جو ہے وہ مسلمان امت کے اندر استعمال ہو، پورا سسٹم دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں خبردار یہ قانون نہیں استعمال کرو گے تو ہم تمہارا یہ روک لیں گے۔ یہ کیا ہے معاشی سینکشن؟ یہ شیب ابی طالب ہے جو لگایا جاتا ہے، ہم یہ روک لیں گے، ہم یہ روک لیں گے۔ تو آج کا طاغوت وہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے جس کے ہم محتاج بنا دیے گئے ہیں۔ اس کا انکار بہت ضروری ہے، ہمت جتنی بھی ہو نہیں نکل سکتے۔
میں نے بار بار قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی استطاعت ہو۔ میں نہیں نکل سکتا ہوں لیکن میں نفرت تو کروں، میں اس کو برا تو سمجھوں، میں یہ تو کہوں کہ یہ کالے کوٹوں والے دین کا قانون لے کے نہیں چلتے، میں یہ تو کہوں کہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے، جس جج نے اوپر ٹوپی پہنی ہوتی ہے جو کہ پرانی یادگار ہوتی ہے اس انگلش لا کی اور اس کینٹربری کی، یہ میری سیدنا عمر کی اور سیدنا علی کی عدالت کی ٹوپی نہیں ہے۔ میں یہ تو کہوں کہ وہ جب ریفرنس دیتا ہے تو کہتا ہے پروی کونسل میں یہ ہوا تھا، وہ جب ریفرنس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مربری ورسز میڈیسن کے اندر اس انٹرنیشنل سپریم کورٹ میں یہ ہوا تھا، وہ یہ ریفرنس نہیں دیتا عدالت کے اندر جا کے کہ علی المرتضیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، کہ اس کا ریفرنس سنے گا کون؟ تو نہیں بس چلتا۔ ایک اللہ کہتا ہے یکفر بالطاغوت، انکار کرو تو پھر میرا کلمہ پڑھو، دل میں بھی محبت نہ ہو تمہاری ان کے لیے۔ من راء منکم منکرا، جس کسی نے کوئی برائی دیکھی، جس کے سامنے کوئی برائی ہوتی، یضر بہ بیدہ، تو پکڑ فیغیر بہ بیدہ، اس کو پکڑ کے روک لے، طاقت نہیں ہے، فإن لم یستطع، کمزور ہے، جیت کے عمران خان کی طرح نہیں آیا، جیت کے نواز شریف کی طرح نہیں آیا، فوج لے کے مشرف کی طرح نہیں آیا، کمزور ہے، فبلسان ہی، زبان رکھتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، چار لوگوں سے بولے کہ یار یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس سسٹم میں انصاف نہیں ملتا ہے، اس سسٹم میں وکیل کیا کرتے ہیں، اس سسٹم کے اندر کہیں پر انصاف نہیں ملتا ہے، اس سسٹم کے اندر سود کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اس سسٹم کے اندر قانون کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ قانون میرا نہیں ہے، بولے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، دل میں ضرور کہے کہ ٹھیک نہیں ہے، بدبو ضرور آئے اس کو سسٹم سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فذالک اضعف الایمان، یہ جو دل میں برا کہنا ہے یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے، درجہ ہے، جس کو دل میں بھی برا نہ لگے، جس کو بینک کی عمارت دیکھ کے، اس سودی نظام کو دیکھ کے، جس کی بنیاد پہ یہ پوری دنیا کا نظام قائم ہے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں، آخری بات کرتا چلوں، 22 کروڑ لوگ ہیں، 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو بینک میں جاتے ہیں، باقی جو 19 کروڑ لوگ ہیں بینک کی شکل نہیں دیکھتے۔ اس 2 کروڑ 90 میں سے تقریباً 2.25 کروڑ وہ ہیں جن کو میں نے دھکے دے کے بینک میں بھیجا ہے، او خبردار، چپڑاسی ہو تمہاری تنخواہ نہیں ملے گی، بینک میں اکاؤنٹ کھولو، بھنگی ہو تمہاری تنخواہ نہیں ملے گی، تمہیں بینک اکاؤنٹ کھولو، فلاں ہو کھولو۔ اور باقی رہ جاتے ہیں چند لوگ، 50,000 60,000 لوگ جن کی اکاؤنٹ 1 کروڑ سے اوپر ہیں، جن کو سروس دینے کے لیے اس کا 5,000، اس کا 10,000، اس کا 20,000، اس کا 50,000 لے کے ایک بدماش کو دیے جاتے ہیں، جاؤ تمہارے پاس کلیکٹر ہے، تم فیکٹری لگاؤ، بینک چوری کرو، یہ کرو، آخر میں کہو میں تو دے نہیں سکتا، بھاگ کے کسی اور کینیا میں چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، وہاں جا کے فیکٹری لگا لو۔ پورا سسٹم استحصال پہ قائم ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے سنا کا اجازت چاہوں گا، اس پورے سسٹم کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، پورا سسٹم سود پہ بنا ہوا ہے، آج گر جائے دھام سے گر جاتا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم گر جائے امریکہ گر جاتا ہے، امریکہ کی $15 ٹریلین جی ڈی پی ہے، امریکہ کے اوپر $16 ٹریلین سود ہے، امریکہ کے سرمایہ داروں نے $32 ٹریلین چوری کر کے کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے، ایک بندہ وہاں سے ان کو بلا نہیں سکتا کیونکہ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا 70 درجے ہیں گناہ کے، سود کے، آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، واستغفر اللہ ربی وما علینا البلاغ۔